پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے اندر نئی سیاسی جماعت کی تشکیل اور نئی سیاسی جماعت کی تشکیل پروسیجرل نہیں، اس کے اندر اب سبسٹنس بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے عمران خان کو جوائن کرنا شروع کیا۔ آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی، 30 کے قریب لوگوں نے عمران خان کو جوائن کیا۔ سرور صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب عمران خان جو ہے وہ مبہم ایجنڈا نہیں رکھ سکتے، یعنی عمومی بات نہیں کر سکتے کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے، اسٹریٹجی تبدیل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے کرنی چاہیے، ریولوشن آنا چاہیے، ٹھیک ہے آنا چاہیے۔ اب آپ کو اسپیسیفکس کے اندر جانا ہو، اب آپ کو پوزیشن لینی ہوگی، مثلا کہ میمو گیٹ کے اوپر آپ کی پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے جی کہ ہم نے نہیں ماننا سپریم کورٹ کو، پھر آپ کو پوزیشن لینی ہوگی، اور صرف لفظوں میں پوزیشن نہیں لینی ہوگی، پھر آپ کو اسٹریٹ کو بھی ایجیٹیٹ کرنا ہوگا۔ سملرلی اگر آپ نے کہا کہ آپ نے دھرنا دینا ہے اور سول نافرمانی کرنی ہے تو اس کے اوپر اب آپ کو ڈیلیور کرنا ہوگا۔ تو یہ سارا کام کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں پارٹی میں، یا ابھی بھی آپس میں طے ہو رہا ہے جی کہ کس نے کیا پارٹی آفس لینا ہے؟ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور موقع کھو دیں آپ۔ میرے خیال میں طلعت اس میں کوئی ابہام نہیں، اور عمران خان ہماری تو آج جوائننگ ہوئی ہے، لیکن اس کا پروگرام دیکھ کے یہ جوائننگ ہوئی ہے ہماری۔ میمو گیٹ کے ایشو پہ وہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے جانا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن وہ باہر تھے کئی ملک سے، میاں نواز شریف صاحب چلے گئے، اور وہ انڈوس کر رہے ہیں ٹھیک ان کی اس موو کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہے، اور ان کے ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہمیں سڑکوں پر آنا پڑا، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ آئیں گے۔ اور یہ صرف ایک عمران خان کی آواز نہیں ہے، یہ آواز اب تمام قوم کی ہے کہ میمو گیٹ ایشو کو معمولی ایشو نہیں ہے، اور جس طرح پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کنفرنٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، اور جس طرح باقی اداروں کے ساتھ کنفرنٹ کر رہی ہے، ہر آدمی، ایک دیہات میں رہنے والا آدمی بھی اس بات پہ پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ ریپرزینٹ کریں۔ فوزیہ صاحبہ، اب معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ کس جگہ سے کس پارٹی کا کون سا ووٹ ٹوٹ رہا ہے، اب نیشنل ایشوز کے اوپر بھی پارٹیاں سٹینڈ لیں گی، تو ایک اور دھڑا جو ہے، ایک اور گروپ جو ہے بڑا تگڑا، ظاہراً وہ بھی ان ایشوز کے اوپر سٹینڈ لے گا جس کے اوپر پیپلز پارٹی کا سٹینڈ مختلف نظر آتا ہے، اور اس وقت ہم میمو کنٹروورسی کی بات کر رہے ہیں۔ کیا اب آپ کو فکر ہے کہ اس معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی کی جو آواز ہے اس کی مخالف آوازوں میں ایک اور آواز کا اضافہ ہو سکتا ہے، زیادہ لاؤڈ ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی، ان کی پارٹی کی آواز؟ دیکھیے، میں آپ سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، اور میں پھر اپنی بات پر قائم ہوں، میمو گیٹ کو ایشو نہیں ہے۔ جب سے جیمز جونز نے بیان دیا ہے کہ جی یہ آدمی، اس نے مجھ سے ضرور ذکر کیا ہے اور میں اس کو 2006 سے جانتا بھی ہوں، لیکن اس نے حسین حقانی کا کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ اب اگر کچھ قوتیں اس بات پہ بضد ہیں کہ اسی پر اس کو لے کے چلنا ہے، تو پھر تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں۔ لیکن اگر آپ فوزیہ فوزیہ صاحبہ، جیمز جون کا بیان جو ہے، مجھے مکمل کرنے دیں۔ بالکل آپ بات مکمل کریں گے، لیکن جملہ وضاحتی ہے، اس وجہ سے آپ اگر تھوڑی سی مجھے اجازت دیں کہ جیمز جونز کا بیان جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے، یا جنرل کیانی، جنرل پاشا کا بیان زیادہ معتبر ہے؟ میرے نزدیک اس کیس کے سلسلے میں جو بات اس آدمی نے کہی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ میسنجر تھا اور وہ لے کے گیا ہے، تو میرے خیال میں وہ زیادہ اہم ہوگا بنسبت ان لوگوں کے جنرل کیانی اور جنرل پاشا جو ہیں آن اوتھ کورٹ کے سامنے آپ کے خیال میں غلط بیانی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ اگر کسی چیز کو سپن کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں devil is in the detail۔ فوزی صاحب، the devil is in the detail۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، اور میرا پہلے بھی یہی موقف تھا کہ اس کیس میں جان نہیں ہے۔ یہ پہلے تو چیز یہ ہے کہ یہ ایڈمیسیبل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن کیا چیز یہ ہے کہ آپ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوئے میں ہیں۔ آپ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں فوزیہ صاحبہ، ہمارے چیف جسٹس نہیں، آپ کے بھی ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یا آپ کے چیف جسٹس جو بھی کوئی ہیں، بہرحال وہ تو جو بھی کوئی ہیں کہ جس طریقے سے اگر غلطی سے کوئی ہے نا پیٹیشن چلی جائے، چاہے وہ کتنی فریولس کیوں نہ ہو پیپلز پارٹی کے خلاف، اس کو فوری طور پر ایکسپٹ کر لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسی پیٹیشن آ جائے، چاہے وہ کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، کیوں نہیں مینٹینیبل ہو، جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جاری ہو، تو چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس غلط بیانی کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس جو کوئی بھی ہوں،
وہ آپ کے خلاف متعصب ہیں. جیمز جونز کا ایشو جو ہے, جو بیان جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. دیٹس پیپلز پارٹیز ٹیک آن میمو کی کنٹروورسی پہ. ناظرین بریک. میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ حقائق خود بتا رہے ہیں. ٹھیک, اور اس میں آپ نے اضافہ یہ کر دیا کہ یہ حقیقت بھی ہے. اب یہ آپ اپنا نقطہ نظر اس پہ ٹھوسنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کی حقیقت بیان کی. میں نے تو یہ کہا ہے کہ ایک آدمی جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ میسنجر تھا, جس نے پیغام وہاں پہنچایا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس ایشو کے اوپر کم از کم پیپلز پارٹی ایک طرف اور پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ایک طرف, کون سے میں نے ایشوز کے آپ سے کہا نا کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور یہ یاد رکھیے, ابھی وہ بات کر رہے تھے ظفر علی شاہ صاحب تمام احترام کے ساتھ کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کسی زمانے میں یہ جو لوگ جو 30 کے 30 ادھر گئے ہیں کبھی ان کے بھی ہوتے تھے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے بلو آئیڈز تھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ہیرو بنانے پہ تلی ہوئی. پرویز الہی صاحب جنرل مشرف کو میجورٹی بھی ملتی ہے. فوجی صاحبہ, پرویز الہی صاحب جنرل مشرف کو 10 مرتبہ یونیفارم میں الیکشن جتوانا چاہتے تھے, آپ کی وفاقی کابینہ کے ممبر ہیں. جی جی بالکل ہے. اچھا چلو ٹھیک, ایٹ لیسٹ یہ تو فیکٹ انڈینیبل. لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین. بریک کے بعد آپ بریک آئیں گے تو دیکھیں گے کہ کن ایشوز پر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل اکٹھی کھڑی ہو سکتی ہے, کن ایشوز کے اوپر یہ سیاست مختلف ہو سکتی ہے, اور کیا یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہی چلتی رہے گی یا اس میں سے کوئی خیر کی امید بھی ہم رکھ سکتے ہیں. آفٹر دس بریک.